چلے گا. ایسا یہ چند باتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. ان کو میں دوہرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری ایگزامپل آپ کے سامنے کرتا ہوں. اور قرآن مجید اور عربی زبان میں سب سے دلچسپ اور اہم ترین مرکب ناقص مرکب اضافی ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی بہت سارے کنسٹرکشن جو ہیں وہ خود بنائیں گے، اور آپ کو ایک خوشی، ایک اطمینان سا محسوس ہوگا کہ وہ ساری کنسٹرکشن جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی کتاب آپ کا مرکب اضافی. مرکب ناقص پہچان لیا آپ نے، مضاف مضاف الیہ کا تعین کر لیا آپ نے، کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف. ٹھیک، اب یہ وہ کیٹیگری ہے معرفہ کی قسم. شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پڑھی تھی نا مضاف الی المعرفہ، کہ کسی اسم کو جب معرفہ اسم کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ہم نے کتاب کو معرفہ یعنی الولد کی طرف نسبت دی تھی، تو کتاب بھی معرفہ ہوگی. تو کنسٹرکشن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ معرفہ ہے. اور اسے نکرہ کی طرف جب ہم نے نسبت دی تو وہ نکرہ ہی رہا. اب کتاب کو ہم اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو اللہ سے زیادہ معرفہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اب ڈائریکٹ ہم کریں گے دو تیر لگا کر، کیونکہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ اردو کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا. کتاب پر ہم ورکنگ کر چکے ہیں الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ. کتاب اور اسم اللہ، اس کی تینوں اعرابی حالتیں اللہ، اللہ، اللہ. تو حالت جر میں جب اسم اللہ استعمال ہوگا تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. اس کنسٹرکشن کو حالت نصب میں لے کے جائیں. ساتھ ساتھ وہ اعراب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ نہ بھولیں. قرآن مجید کیونکہ پڑھتے ہوئے آپ ڈیلی جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کنسٹرکشن حالت رفع میں لازمی نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن یا تو نصب میں ہوگی یا جر میں ہوگی، کیونکہ اس جملے میں اس کا استعمال جو ہے وہ کس طور پہ ہوا ہے، یہ چیزیں ابھی ہم نے سیکھنی ہے. تو کتاب اللہ کی حالت نصب کیا ہوگی؟ کتاب اللہ. مضاف الیہ نے جر میں رہنا ہے، اسے کچھ نہیں ہونا، یہ جر میں رہے گا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ کتاب اللہ. اب اس اسم کے حالت جر میں جانے کی وجہ آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ اسم حالت جر میں کیوں گیا، یہ معلوم کرنی ہے بھی بات. تو یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو الحمدللہ پتہ چل گئی کہ کسی کنسٹرکشن میں، مرکب اضافی کنسٹرکشن میں کوئی اسم مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے. دوسری وجہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2-3 روز میں پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. تو کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ. اعراب تبدیل ہوا، معنی تبدیل نہیں ہوئے، کیونکہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے، کہ ہم پہلے پڑھ چکے. اب اللہ اسم کو ہم مضاف الیہ کی جگہ پر رکھتے ہوئے بہت سارے مرکب کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. مثلا میں اب آپ کو اردو میں صرف بولتا ہوں، آپ دیکھیں خود اس کی عربی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر بیت اللہ. اللہ کی نشانی آیت اللہ. اللہ کا ذکر ذکر اللہ. اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ. ٹھیک ہے، تو ناقۃن کہتے ہیں اونٹنی کو عربی زبان میں، تو ناقۃ اللہ. اللہ کا خوف خشیت اللہ یا خوف اللہ یا مخافت اللہ، تینوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اللہ کا فضل فضل اللہ. اللہ کی امان امان اللہ. اب امان اللہ اگر کسی وجہ سے جر میں چلا جائے تو بنے گا امان اللہ. تو آپ جب بھی کہتے ہیں کسی کو فی امان اللہ، تو اس کا مطلب ہے کچھ اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ پیچھے فی جو ہے اس نے کچھ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے. تو یہ بہت سارے مرکبات الحمدللہ آپ بنا سکتے ہیں. اور بھی ایگزامپلز ہیں میرے پاس. اب آپ مزید کچھ مرکب اضافی جو ہے ان کی پریکٹس کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں. مسجد کا دروازہ، ڈائریکٹ ابھی آپ نے کوشش نہیں کرنی، وہ ایک ہی پیٹرن تھا، اس لیے میں نے آپ کو تیزی سے دہرا دیا کہ اللہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے، لہٰذا آسانی سے آپ سب کر لیں گے. اب ذرا آپ نے پورے قواعد جو ہے اپلائی کر کے تیر چلانے کے بعد بابن ورڈ اور مسجدن ویکیبلری ہمارے پاس آ گئی. باب ہمارا مضاف ہے، با مسجد مضاف الیہ.
مضاف پر مضاف کے قواعد، الف لام داخل نہیں ہوگا، اعراب ہلکا ہوگا بابو. مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا مسجد، مسجدن، مسجدن. کنسٹرکشن کا فیصلہ نکرہ معرفہ مضاف الیہ سے کریں گے. معرفہ کنسٹرکشن ہے، لہذا آپ مسجد پر الف لام داخل کریں گے. باب المسجد، مسجد کا دروازہ. اب الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے مکمل جملوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہی کنسٹرکشنز جو ہیں یہ جملوں میں استعمال ہوں گی. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی 2-3 احادیث آپ کے سامنے آتی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. اب نماز دین کا ستون ہے، نماز کی عربی آپ کو آتی ہے. دین کا ستون جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہ آپ نے آج سیکھ لیا ہے. اور جو ہے لفظ آگے آ رہا ہے، دلچسپ بات ہے کہ عربی زبان میں ہے کہ عربی ہے ہی نہیں. ٹھیک، عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ جملہ بھی بن جائے گا. ابھی ہم جملے کی بات نہیں کر رہے، پہنچے نہیں ہیں ہم جملے پر، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم جملہ بنانے لگے. چھوٹی سی حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا گرامیٹیکلی آپ اس کا انالیسس کر لیں گے. لیکن آج ہم اس میں صرف اس کا ایک حصہ جو ہے دین کا ستون، اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. عماد ستون کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر اور ہلکے راب کے ساتھ عماد، اور دین الدینی، عماد الدینی، الصلاۃ عماد الدینی. نماز مومن کی معراج ہے. معراجن سے الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ معراجو بن گیا، اور مومن جو ہے وہ حالت جر میں معراج المؤمنی، الصلاۃ معراج المؤمنی. تو نماز دین کا ستون ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کوئی عمارت ستون کے باہر کھڑی ہو سکتی ہے؟ بالکل. آپ سے ہم نے دین کا ستون قرار دیا. پھر مومن کی معراج آپ سب نے سے قرار دیا. معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باتیں کی تھی. تو نماز کا مطلب ہے بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونا، یہ ہے نماز. لے جی، یہ تھے ہمارے 2 مرکب اضافی. ایک اور نماز کے حوالے سے مرکب میرے ذہن میں آ رہا ہے، نماز کا قائم کرنے والا. یہ مرکب اضافی ہے آپ کا، قائم کرنے والا مضاف، اور نماز آپ کی مضاف الیہ. قائم کرنے والے کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مقیمن. مقیمن مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ مقیمو. اور نماز الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا. اب یہ کنسٹرکشن کسی وجہ سے آپ کی حالت نصب میں چلی جاتی ہے تو اس حالت نصب کا اثر مضاف پر ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. مضاف الیہ نے تو حالت جر میں ہی ہونا ہے. اس اعتبار سے ایک بات اور سامنے آ گئی کہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کی ہوتی ہے. جس طرح ہم نے طے کیا تھا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کی ہوگی، صفت تو اس کو فالو کرتی ہے. مرکب اشاری میں ہم نے کہا تھا کہ مشار الیہ کے مطابق اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور مرکب اضافی میں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مضاف جو ہے اس کی اصل حیثیت ہے. لہذا کسی بھی عامل کا اثر جو اثر انداز ہوگا باہر سے وہ اس پر ہی ہوگا. اس نے تو جر میں ہی ہونا ہے ہمیشہ. اگر یہ آپ کا مضاف کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو یہ آپ کا بن جائے گا مقیم الصلاۃ. لہذا آپ جب دعا میں پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، تو وہاں کنسٹرکشن حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے. کیوں استعمال ہوئی ہے یہ آگے کی بات ہے.
اب اگر میں آپ کے سامنے کچھ کنسٹرکشن عربک کنسٹرکشن لکھوں تو آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے. اب اردو سے جب آپ عربی میں کنسٹرکشن بناتے ہیں تو صحیح کانسیپٹ آپ کو اس وقت کلیئر ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. عربی سے اردو کرنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. عالم الغیب, آپ ترجمہ جب کریں گے تو ریورس کریں گے, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اردو اور عربی ترتیب برعکس ہے. غیب کا جاننے والا,